الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، عقل مند کون ہے، از احادیث مبارکہ قسط نمبر 2۔ سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، غیب دان نبی، مختار کل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اور خادم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان انس رضی اللہ عنہ قال اسنا قوم علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بالہ فقال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تعداد تھی لوگوں کی، ایک کیا تھی؟ تعداد تھی جو ایک شخص کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک شخص کی بہت سارے لوگ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محفل میں موجود تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محفل میں، جہاں بہت سارے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف میں کلام شروع کیا، یہاں تک کہ مبالغے کی حد تک جا پہنچے۔ اس کی تعریف کرنے میں کہاں تک جا پہنچے؟ مبالغے کیا، یعنی حد سے زیادہ تعریف کر دی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ سرور دو جہاں بھی موجود ہیں، آقا کریم بھی ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ جب سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس شخص کی تعریف میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک سوال کیا ان سب سے، فرمایا اس کی عقل کیسی ہے جس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہو؟ اس کی عقل کا معیار کیا ہے؟ کتنی عقل کا وہ مالک ہے؟ اب صحابہ سے سننا۔ فقالو، تو صحابہ نے آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کی عبادت میں جو وہ دن رات کوشاں ہے اس حیثیت سے بات کر رہے ہیں، وَتَسْأَلُنَا عَنْ عَقْلِهِ، اور آپ سوال کرتے ہیں کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے؟ اس کی عقل کا معیار، ہم تو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی ہم کس حیثیت سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ نے سوال کر دیا ہم سے، تسألون عن عقلی، آپ پوچھتے ہیں کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے جس کی تم اتنی زیادہ کیا کر رہے ہو؟ تعریف کر رہے ہو۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الاحمق، تو سرور دو جہاں علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اتنی تعریفیں بیان کر رہے ہو، میں نے اس کی عقل کے معیار کے بارے میں تم سے پوچھا تو تمہیں تعجب لگا کہ یہ عجیب بات ہے، ہم کس حیثیت سے کلام کرتے ہیں ایک بندے کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کی عقل کا معیار
اب سرور دو جہاں علیہ السلام نے اس سوال کرنے کی ان کو وجہ بیان فرمائی کہ میں نے عقل کے بارے میں کیوں پوچھا ہے کہ تم جو اس کی تعریف کر رہے ہو، میں نے پوچھا کہ اس کا عقلی معیار کیا ہے، کیوں پوچھا ہے۔ اب غور سے سننا، فرمایا ان الاحمق، بے شک جس میں عقل نہ ہو، جس میں عقل نہ ہو، یہ سب سے سادہ اور حکمت والا ترجمہ یہی بنتا ہے لفظ احمق کا، کہ جس میں عقل نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں کی طرف اس کی نسبت ہے، اگرچہ اس کے بہت سارے معنی اور ہیں لیکن وہ کرنا یہاں مناسب نہیں ہے۔ ان الاحمق، جس کی عقل نہ ہو، جس کا عقلی معیار کم ہو، عقلی معیار کیا ہو، کم ہو، تو سرکار نے فرمایا یصیب بجہلہ، وہ جو ظاہری طور پہ جس کی تم شانیں بیان کر رہے ہو، اگر اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے وہ قوی نہیں ہے، تو فرمایا اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے جس میں عقل نہ ہو، جس میں عقل نہ ہو، وہ فاسق اور فاجر سے بھی پرلے درجے کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اتنے بڑے گناہ فاسق و فاجر ہی نہیں کرتا جو اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا، جتنے گناہوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جتنے گناہوں میں وہ کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی کائنات میں بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم کسی وجہ سے دینا نہیں چاہیں گے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو مسائل کھڑے ہوں گے کہ شاید یہ مجھے کہا گیا ہے، حالانکہ جو ادھر سے بات ہوتی ہے وہ کسی ایک کو نامینیٹ کرتے ہوئے نہیں ہوتی، لیکن اسی سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ فرمایا کہ جو عقل کا استعمال صحیح نہیں کرتا نا، وہ فاسق اور فاجر سے بھی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے۔ بظاہر تہجد بھی پڑھے گا، بظاہر نماز بھی پڑھے گا، لیکن عقل کا جب صحیح استعمال شریعت نے جو بتایا وہ نہیں کرے گا تو فرمایا وہ فاسق و فاجر سے بھی بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور اس کی کثیر مثالیں معاشرے میں موجود ہیں، اس کی کثیر مثالیں معاشرے میں موجود ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا اگر کوئی ناراض نہ ہو۔ ایک بندہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا جو یہ کرتا ہے امید ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہی ہوگا، لیکن چغلی اور غیبت سے باز نہیں آتا۔ چغلی اور غیبت سے اس کو عقل کا استعمال کرنا نہیں آیا، نفل کاموں میں پڑا ہوا ہے، لوگ سوئے ہوئے وہ آدھی رات کو کھڑا ہے اللہ کی جناب میں، لیکن چغلی غیبت بہتان سے وہ باز، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اب دوسرا بندہ ہے جس نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی چاشت و اشراق نہیں پڑھی، لیکن وہ اپنی زبان کو چغلی اور غیبت سے روک کے رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں اس تہجد گزار کا کسی درجے میں بھی رتبہ نہیں ہے، اور جس نے کبھی نہیں پڑھی لیکن اپنے آپ کو چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، حسد سے، ان باطنی امراض سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس شخص کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ تمہاری ان نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کھربوں نفل بندہ پڑھ رہے، حرام سے نہیں بچتا تو اس کے نفل کیا کریں گے؟ ایک نفل ادا نہ کرے لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اپنے آپ کو، جیسا کہ آج کی قسط میں آ گئی حدیث ٹھیک، ورنہ اگلی قسط میں آ رہی ہے اسی عنوان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ سن لو، جب قیامت کا دن آئے گا نا، کون سا دن آئے گا؟ قیامت کا دن آئے گا، فرمایا اللہ کے قریب، اللہ کا قرب اور اللہ کی جناب سے جو درجات عطا ہوں گے، فرمایا وہ پتہ ہے کس چیز کی وجہ سے ہوں گے؟ علی قدر عقولہم، وہ تمہارے عقلوں کے استعمال کی وجہ سے اللہ کا قرب بھی ملے گا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں درجات کی بلندی بھی عطا کی جائے گی۔
فرمایا میں نے تو اس لیے پوچھا ہے اتنی جو تعریفیں کر رہے ہو اس کی عقلی معیار کیا ہے؟ عقل بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اتنی تعریفیں جو تم کر رہے ہو۔ پھر صحابہ کو سمجھ آئی کہ عقل کے بغیر کوئی کام کسی کھاتے میں جاتا ہی نہیں ہے، سارا نظام ہی عقل پہ کھڑا ہے، سارا نظام ہی عقل پہ کھڑا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے پیارے صحابی خلیفہ ثانی شہنشاہ عدالت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں۔ ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتسب رجل مثل فضل عقل یہدی صاحبہ الی الہدی الی آخرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ سرور دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جو فضیلت والی چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے نا، ان میں سب سے بڑی جو فضیلت والی چیز ہے نا وہ عقل کی نعمت ہے۔ کون سی چیز؟ عقل کی نعمت۔ اللہ اپنے بندوں کو جو نعمتیں دیتا ہے فضیلت کی حیثیت سے، فرمایا جو بندے کو اللہ کریم صحیح عقل سے نواز دے، عقل سلیم جس کو کہتے ہیں، عقل سلیم وہ ہے جو انسان کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلنے پہ مجبور کر دے، یہ عقل سلیم ہوتی ہے۔ جو گناہوں سے باز رہے، جیسا کہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہیں، گناہوں سے باز رہے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مقدس پر